گرینڈ لائنز کے موضوع دوستوں، میں ہوں احسن علی۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کو 5 ایسے انسانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں حادثے کے بعد اچانک سپر پاور مل گئی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، سپر پاور مل گئی، اور ان سپر پاور کی وجہ سے وہ آج بھی پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایڈم رینر۔ دوستو، ہمارے ہاں بھی اکثر لوگوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، جنہیں اکثر لوگ تنگ کرنے کے لیے بونا کہتے ہیں، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ایڈم بھی بچپن سے ہی ایک بونا انسان تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ایڈم نے سب کو حیران کر دیا۔ جب ایڈم 34 سال کا ہوا تو اس کے دماغ میں ایک ٹیومر ہو گیا، جس کے بعد اس کی لمبائی اچانک سے بڑھنے لگی، جو کہ 4.6 فٹ سے 7.2 تک جا پہنچی، جو کہ سب کے لیے ایک حیرانی کی بات ہے۔ مگر اس ہائٹ کا نقصان ایڈم کو یہ ہوا کہ اس کے بعد ایڈم کو ایک کان سے سننا اور ایک آنکھ سے دکھنا بند ہو گیا۔ دوستو، ایڈم دنیا کا واحد ایک لوتا انسان ہے جس نے اپنی ایک ہی زندگی میں بونے اور لمبے انسان کی زندگی کا مزہ لیا تھا۔ آرلینڈو سیرل۔ دوستو، جب کچھ دوست ایک دوسرے کے ساتھ میدان میں کھیل رہے تھے تو غلطی سے اچانک بال آ کر اورلینڈو کے سر پر لگ گئی، اور بال کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اورلینڈو کو درد کافی دنوں تک محسوس ہوتا رہا۔ مگر اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ اورلینڈو کو اس حادثے کے بعد کا ہر ایک دن کافی اچھے سے یاد رہنے لگا۔ اس کی یاد رکھنے کی صلاحیت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی۔ اسے اس حد تک چیزیں یاد رہنے لگی کہ اس وقت وہ کیا کرتا تھا، یا پھر تب وہاں کا موسم کیسا تھا۔ اس دن کے بارے میں ہر ایک چیز اسے یاد رہنے لگی، اور یہ صلاحیت اسے یہاں تک بتا دیتی تھی کہ آگے آنے والا موسم کیسا ہوگا۔ دوستو، اورلینڈو کی اس صلاحیت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ کین والٹرز۔ ہم سب لوگوں کی طرح ہی کین بھی ایک نارمل انسان ہے جو ہم سب کی طرح نارمل لائف سٹائل انجوائے کرتا تھا۔ کین پروفیشن سے ایک انجینئر تھا، ایک کمپنی میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ کین جب 30 سال کا ہوا تو 1986 میں اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، جب اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ ایکسیڈنٹ اتنا زیادہ برا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور کین بری طریقے سے زخمی ہو گیا۔ کین کو قریب ہی کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، جس کے بعد نہ صرف اسے دوبارہ اپنے پاؤں پر چلنے کی صلاحیت کو کھو دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑا، کیونکہ جب تک وہ ہاسپٹلائز تھا وہ اپنے کام پر نہیں جا سکا، جس وجہ سے کمپنی نے اسے فائر کر دیا۔ تقریباً 9 سال ویل چیئر پر رہنے کے بعد کین کو ایک دن دوبارہ ہارٹ اٹیک آ گیا، جس کے بعد اسے پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ حالانکہ اس کی جان تو بچا لی گئی، مگر اس کے بعد سے کین میں بدلاؤ آنے لگا۔ جب ایک دن وہ بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، تبھی اس نے کچھ ڈرا کرنا شروع کر دیا، جس سے کہ وہ خود شوق ہو گیا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے آرٹ کلاس کا جوائن نہیں کیا تھا۔ لیکن آج لوگ اسے ایک اچھے پینٹر کے نام سے جانتے ہیں، جو اپنے آرٹ ویژن کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نیکولائی کرانچینکو۔ رشیا کا رہنے والا ایک لڑکا جب ایک دن اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا، تبھی اس نے غلطی سے ایک کھمبے پر ہاتھ رکھ دیا، جس وجہ سے اسے بجلی کا ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ تبھی وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے بغیر دیری کیے اسے اٹھایا اور فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے فوراً اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا۔ اس حادثے کے کچھ دنوں بعد ہی وہ واپس سے ٹھیک ہو گیا اور اپنے گھر واپس آ گیا، جس کے دوسرے دن ہی اس کے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا اور لوہے کی چیزیں اس کے ساتھ آ کر چپکنے لگیں، جیسے کہ وہ ایک میگنیٹ ہو، اور اس عجیب چیز کے بارے میں نیوز پیپر میں بھی شائع کیا گیا۔
روری کرٹس۔ یوکے کی طرف سے فٹ بال کھیلنے والا روری کرٹس اپنے ایک ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اس کے ساتھ بھی کچھ عجیب چیزیں ہو رہی تھیں، جیسے کہ وہ اس کے سامنے ایک نرس کھڑی تھی جو فرینچ بول رہی تھی، لیکن روری کو وہ سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ روری اس دن سے پہلے تک فرینچ زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا تھا اور نہ کبھی اس نے کوئی فرینچ کلاس جوائن کی، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد اسے کچھ ایسی زبانیں بولنی آ گئیں جسے پہلے نہ اس نے کبھی سنا اور نہ ہی انہیں بولنے کی کوشش کی۔ معزز دوستو، گرینڈ لائنز کی ٹیم کو آپ کے لیے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی، اور آپ کو اسے لائک کرنے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے گا، تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں اسپیشل یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔